بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سائل میکینکس کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے، اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اسٹینڈرڈ پروکٹر ٹیسٹ کے بارے میں کہ اسٹینڈرڈ پروکٹر ٹیسٹ کیا چیز ہے، کس طرح کا ٹیسٹ ہے، کس چیز کے لیے ہے، کیوں کرتے ہیں وغیرہ۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب روڈز بنائے جاتے ہیں، بلڈنگز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو سائل ہے اس کو کمپیکٹ کرتے ہیں۔ کمپیکٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جو سوائل کے پارٹیکلس ہم ایک دوسرے کے قریب لائے، تاکہ ہم ان سے یہ جو وائڈس ہے، ایئر وائڈس، ہم ان کو نکالیں اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے، بیئرنگ کیپیسٹی ہے، وہ بڑھ جائے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کمپیکشن اب سوائل کرتے ہیں تو ہم سوائل کو پہلے پانی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی کمپیکشن کرتے ہیں۔ تو پراکٹر نے 1933 میں ایک ٹیسٹ ڈیولپ کیا لیبارٹری کا، جس میں ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ ایک خاص سوائل کے لیے کتنا پانی درکار ہوگا، جس کے جس جس کے بعد ہم اگر اس کی کمپیکشن کریں تو وہ ہمیں میکسیمم ڈینسٹی دے، میکسیمم کثافت دے۔ تو وہ پانی معلوم کرنا، اور اس پانی کو کیا کرتے ہیں، آپٹیمم موئسچر کنٹینٹ اس پانی کو کہتے ہیں۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ پراکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں، تاکہ ہم وہ پانی کا مقدار معلوم کریں جس کو ملانے کے بعد سوائل میں ہم اگر سائل کو کمپیکٹ کریں تو ہمیں میکسیمم ڈینسٹی دے۔ اب اس ٹیسٹ میں ہمیں کیا انسٹرومنٹس چاہیے ہوں گے؟ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کمپیکشن مولڈ، جو دوسرا ہے وہ ہے سیو نمبر 4 یو ایس اسٹینڈرڈ کے مطابق۔ تیسرا جو ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ پراکٹر ہیمر، ہتھوڑا، جس کا جو وزن ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، 5.5 پاؤنڈ۔ بیلنس ہمیں چاہیے ہوگا، بیلنس مینز ترازو جو ڈیجیٹل ہو، اور لارج فلیٹ پین، ایک بڑی سی ٹرے ہمیں چاہیے ہوگی، جیک چاہیے ہوگا ہمیں، اسٹیل اسٹریٹج ایک پیمانہ چاہیے ہوگا ہمیں، موئسچر کینز ہمیں چاہیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جو کنٹینرز ہوتے ہیں موئسچر کنٹینٹ معلوم کرنے کے لیے، ڈرائنگ اوون چاہیے ہوگا جو عام طور پر گھروں میں بھی ہوتا ہے، اور پلاسٹک سکویز بٹل ود واٹر، اور پلاسٹک سکویز بٹل چاہیے ہوگا جس میں پانی ہوگا۔ اب ہم اسٹینڈرڈ پراکٹر ٹیسٹ میں جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں وہ یہ ہے، یہ جو پہلا آپ کو نظر آتا ہے یہ ہے کمپیکشن پراکٹر مولڈ، دوسرا سی نمبر 4 اکارڈنگ ٹو یو ایس اسٹینڈرڈ، یہ جو تیسرا ہے یہ ہے ہیمر، یا اسے ہم ریمر بھی کہتے ہیں۔ اس کا وزن ہوتا ہے 2.5 kg یا 5.5 پاؤنڈ، اور یہ دوسرا ہے بیلنس۔ ہاں، اب یہ ایک اور بیلنس ہے، یہ فرق ان میں کیا ہوگا، ایک کی ایکوریسی زیادہ ہے، ایک کی ایکوریسی کم ہے۔ جو پہلے والا تھا اس کی ایکوریسی زیادہ ہے، اس کی ایکوریسی 0.01 گرام تک ہے، اور یہ جو دوسرا والا ہے اس کی ایکوریسی 0.1 گرام تک ہے۔ اس کے بعد ہے جو ٹرے کی بات ہم نے کی، وہ یہ ٹرے آپ کو چاہیے ہوگا، اوون آپ کو چاہیے ہوگا، اسٹریٹ ایج آپ کو چاہیے ہوگا، اور موئسچر کینز آپ کو چاہیے ہوں گے، اور سکویز واٹر بٹل آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا، جو آپ اس اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، اس سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کا آپ کو ضرورت ہوگی۔ اب چونکہ ہم نے پڑھا ہے پراکٹر ٹیسٹ میں کیا استعمال ہوتے ہیں، تو ایک ہیمر استعمال ہوتے ہیں جسے ہم ریمر بھی کہتے ہیں۔ یہ جو بلو آپ کو نظر آتا ہے یہ او ریمر ہے، اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ 2.5 kg یا 5.5 LB ہوتا ہے، اور اس کا جو نیچے اس کا جو ہیڈ جیسا ہے، اس کا جو ڈائیمیٹر ہے یہ کتنا ہے، یہ 4 انچ ہے۔ اب اگر آپ لوگ دیکھیے نیچے ایک مولڈ رکھا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں پراکٹر کمپیکشن مولڈ، اس میں ہم سوائل 3 لیئرز پہ بھرتے ہیں، اور پھر اس ہیمر کے ذریعے اس پہ 25 بار
وار کرتے جس طرح ہم سلم ٹیسٹ میں کرتے ہیں. اور یہ ہم کہاں سے گراتے ہیں؟ 12 انچ سے ہم اس کو گراتے ہیں. اب ہم آتے ہیں پروسیجر کی طرف کہ یہ ٹیسٹ ہم کس طرح پرفارم کریں گے. تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ obtain 10 LB آف ایئر. تو جس مٹی کو ہم کمپیکٹ کریں گے، جدھر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بلڈنگ وغیرہ جدھر بنا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ مٹی لے لیں گے. کتنا مٹی؟ جس کی وزن ہوگی 10 پاؤنڈ. اتنی مقدار میں آپ وہاں سے مٹی اٹھا لو گے اور لیبارٹری لے آؤ گے. اور یہ مٹی کس طرح ہوگی؟ یہ ایئر ڈرائیڈ ہوگی، یہ ہوا میں ہوگی. اینڈ بریک دا سوائل لمپس، اور اس میں جو بڑے بڑے جو لمپس ہوتے اس کو آپ نے توڑنے ہوں گے سوائل میں. اب جو دوسرا سٹیپ ہے سیپ دا سائل. اب جو سوائل آپ لیبارٹری لے کے آئے ہو جس کی وزن تقریباً 10 پاؤنڈ ہے، اس کو آپ نے چنی کے ذریعے چنی سے اس کو پاس کرنا ہوگا آپ نے اس سوائل کو. اور اس سیو کا جو سائز ہے وہ کیا ہے؟ 4 US سیو. اب جو اس سیو سے پاس کر گیا وہ آپ نے لینے ہیں اور اس کو آپ نے ٹیسٹ میں یوز کرنے ہیں. اور جو اس سیو پہ رہ گیا وہ آپ نے ڈسکارڈ کرنا ہے. ایک طرف آپ نے ڈالنا ہے، ایک سائڈ پہ آپ نے گرانا ہے اس کو آپ نے یوز نہیں کرنا. جو اس سیو سے پاس کر گیا وہ آپ نے یوز کرنا ہے. تو یہ ضروری یقیناً آپ نے جو سوائل فیلڈ سے لائی ہے، جو اس کی جو ماس ہے تقریباً 10 پاؤنڈ، اس میں سے کچھ سیو پہ رہ جائے گا اور کچھ اس سے پاس کر جائے گا. تو جو پاس کرنے کی جو مٹی وزن ہوگی وہ تقریباً 6 LB ہوگی، 6 پاؤنڈ ہوگی. پھر آپ نے کیا ہوگا؟ اس کو آپ نے اس ٹرے میں ڈالنا ہوگا، جو ٹرے آپ کے پاس ہے اس میں ڈالنا ہوگا. اب کیا کرنا ہے تیسرے سٹیپ میں؟ جو ٹرے میں آپ نے سوائل ڈالی ہے اس میں آپ نے پانی کو ایڈ کرنا ہے اور اس میں اچھی طرح سے پانی کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کی جو موئسچر کنٹینٹ ہے اس میں جو پانی کی مقدار ہے اس سوائل میں وہ تقریباً 5% ہو جائے. فورتھ سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے معلوم کرنا ہوگا کیا؟ ویٹ. کس چیز کا؟ پراکٹر مولڈ کا اور پلس بیس پلیٹ کا. جو پراکٹر مولڈ ہے اور اس کے ساتھ جو بیس پلیٹ ہے ان دونوں کا وزن آپ نے معلوم کرنا ہے. خالی پراکٹر مولڈ اور پلس اس کے نیچے جو بیس پلیٹ ہوتا ہے ان کا وزن آپ نے معلوم کرنا ہوگا اور یہ اس کو آپ نے نام دینا ہوگا W1. پھر 5th سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے ایکسٹینشن ٹو دا ٹاپ آف دا مولڈ. جو ہے اس کے اوپر آپ نے ایک اور گول جسے ہم کہتے ہیں کالر، وہ آپ نے رکھنا ہوگا تاکہ آپ اس میں اچھی طرح سے سائل کو ڈال سکو اس مولڈ میں. آپ ویڈیو میں دیکھ لو گے. اب 6th سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ pour the moist soil in 3 equal layer. جس طرح آپ سلم ٹیسٹ میں کرتے تھے اور ٹیسٹ میں، اسی طرح آپ نے اس مولڈ میں جو آپ کے پاس جو سائل ہے ٹرے میں، وہ سائل آپ نے اس مولڈ میں ڈالنی ہے 3 لیئرز میں. اور ہر لیئر کو آپ نے یونیفارملی اسٹینڈرڈ پراکٹر ہیمر کے تھرو 25 بلوز دینے ہوں گے. اس پر آپ نے یہ ہیمر گرانا ہوگا. ہر لیئر پہ آپ نے 25 دفعہ یہ ہیمر گرانا ہوگا 12 انچ ہائٹ سے 25 مرتبہ. اچھا ایٹ دا اینڈ جب آپ یہ سب
کر لو گے اس مولڈ کو 3 لیئرز میں بھر لو گے اور ہر لیئر کو آپ 25 مرتبہ کمپیکٹ کرو گے اسٹینڈرڈ پراکٹر ہیمر کے تھرو. پھر جو سائل اوپر زیادہ ہو جس طرح سلم ٹیسٹ میں آپ کرتے اس کو آپ نے اسٹریٹج کے ذریعے ہموار کرنا ہوگا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ ریموو دا ایکسٹینشن کیئرفلی. آپ نے اس کے اوپر جو کالر رکھا ہے اس کو آپ آہستہ سے ریموو کریں، کیئرفلی ریموو کریں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹرم ایکسس سوئل ود اے اسٹریٹ ایج. 9 اسٹیپ میں ڈیٹرمائن دا ویٹ آف دا پراکٹر مولڈ پلس بیس پلیٹ پلس کمپیکٹڈ سائل. اب اس مولڈ کو آپ وزن کرو سائل کے ساتھ ہی اور اس کو W2 نام دو. سمپل. پھر کیا کرنا ہے؟ ریموو دا بیس پلیٹ. اب اس کے نیچے جو مولڈ کے نیچے جو بیس پلیٹ ہے اس کو آپ ریموو کریں اور اس مولڈ میں جو سوئل ہے وہ آپ اس سے ہٹائے جیک کے ذریعے. مینس اس مولڈ سے آپ اس سوئل کو اب نکالیں اور اس طرح کریں کہ ایک موئسچر کین لے اور جس طرح آپ لوگ نے فگرز میں دیکھ لیے جو ہم نے سلائڈ پہ دیے تھے ان میں جو موئسچر کینز ہم نے دی ہے اس موئسچر کین میں سے آپ نے ایک کین کو اٹھانا ہے اور اس کین کا وزن آپ نے معلوم کرنا ہے خالی اور اس کو W3 نام دینا ہے. پھر آپ نے جو سائل آپ نے ٹیسٹ کی ہے اس سائل سے آپ نے ایک تھوڑا سا سیمپل لینا ہے اور اس سیمپل کو آپ نے اس کین میں ڈالنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کین اور اس سوئل جو آپ نے اس کین میں ڈالا ہے اس کا وزن کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس ہوگا W4. پھر 13 سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس موئسچر کین کو جس میں آپ نے تھوڑی سی سوئل لی ہے اور اس کو وزن کیا ہے جس کو ہم نے W4 کا نام دیا ہے آن میں رکھنا ہوگا اور تقریباً 24 آورس کے لیے 110 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. پھر کیا کرنا ہوگا؟ اور اس طرح آپ نے اس کے لیے موئسچر کنٹینٹ معلوم کرنا جس طرح ہم پہلے کرتے تھے. 14 اسٹیپ میں کیا کرنا ہے؟ بریک دا ریسٹ آف دا سوئل سلنڈر بائی ہینڈ اینڈ مکسڈ ود لفٹ اوور موئسٹ سوئل. اب جو باقی سوئل ہے اس کو آپ نے پھر سے رگڑنا ہوگا، مکس کرنا ہوگا اور اس میں مزید پانی ڈالنا ہوگا. آپ نے مزید پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. پہلے ہم نے کتنے موئسچر کنٹینٹ پہ کیا تھا؟ تقریباً 5% پہ. پھر آپ اس کو 7% پہ لے جاؤ گے اور یہ ٹیسٹ آپ دوبارہ اس کے لیے ریپیٹ کر لو گے. تو اسی طرح آپ نے یہ سٹیپس کرنے ہوں گے. انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں ہم اس پہ ایک نومیریکل کریں گے اور ایک گراف ڈرا کریں گے جس کے لیے ہم یہ سٹیپس فالو کریں گے. تو آپ لوگ ان سٹیپس کو یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم یہ سٹیپس یوز کریں گے 1 سے 9 تک اور ہم نومیریکلز اس پہ سالو کریں گے. اور اس کے لیے جو میں نے لنک شیئر کیا ہے ویڈیو کا وہ بھی آپ لوگ دیکھیے.